اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کر رہے تھے الوحدہ الثالثہ، تیسری وحدہ پہ ہم پہنچ گئے تھے۔ اس میں نیو ٹاپک ہے ہمارا ریڈنگ کا۔ کہتے ہیں حل تحدث مشکلات بین الزوجین۔ حل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا کیا، اور تحدث یعنی حدث ہوتی ہے؟ یحدث یعنی پیش آنا، ٹھیک ہے، واقع ہونا، پیش آنا۔ کہتا ہے حل تحدث مشکلات بین الزوجین، بین الزوجین یعنی میاں بیوی کے درمیان میاں بیوی کے درمیان، شاباش۔ تو کہتے ہیں حل تحدث مشکلات بین الزوجین، اوور آل کیا میننگ بنے گا؟ کیا کہ کیا پیش مشکلات کیا پیش آ رہی ہیں؟ مشکلات پیش پیش آتی آتی ہے ہیں مشکلات میاں بیوی کے میاں بیوی درمیان؟ کے درمیان۔ ہاں، تو کہتے ہیں کیا مشکلات پیش آتی ہیں میاں بیوی کے درمیان۔ کوشچنس کیا ہیں؟ کہتے ہیں فکر فی الاجابۃ عن الاسئلۃ التالیۃ، غور کریں گیون کوشچنس پہ۔ نمبر 1، حل تحدث مشکلات بین الزوجین، وہی انہوں نے چیپٹر کا نام بھی یہی رکھا ہوا ہے۔ سیکنڈ کہتے ہیں لماذا تحدث المشکلات بین الزوجین۔ لماذا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لماذا مطلب کیوں، ٹھیک ہے، لماذا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیوں؟ کیوں، وائی۔ تو کہتے ہیں وائی تحدث مشکلات بین الزوجین، کیا مطلب ہو جائے گا؟ کیوں پیش آتی ہیں مشکلات میاں بیوی کے درمیان؟ شاباش۔ پھر تھرڈ ہے من علیہ حل مشکلات البیت والاسرة ولماذا۔ من کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کون، ٹھیک ہے، یہ بولیں کس کے پاس، ٹھیک ہے، من علیہ کس کے پاس ہے، حل مشکلات البیت، جو گھر کی مشکلات ہے اس کا حل۔ حل، حل اور کس کی مشکلات، مشکلات البیت والاسرة، یعنی گھر، اور جو اسرہ کس کو بولتے کمرے کو ہیں؟ فیملی، فیملی اوکے ٹھیک ہے، جو گھر اور فیملی کی مشکلات ہیں اس کو، اس کا حل کس کے پاس ہے، ٹھیک ہے، ولماذا، اور ولماذا، لماذا کا کیا مطلب بتایا ابھی میں نے؟ اور کیوں کیوں؟ کیوں؟ کیوں۔ پھر وہ کہتے ہیں متی یقع الطلاق بین الزوجین، متی کا کیا مطلب ہے؟ کب؟ تب کب؟ کب، تب تو یقع واقع واقع ہوتی ہونا۔ واقع ہونا، واقع تو کہتے ہیں ہوتی ہے کب واقع ہوتی ہے الطلاق بین الزوجین۔ پارٹنرز کے درمیان کب طلاق ہوتی ہے؟ ہاں جی، ٹھیک ہے۔ تو کہتا ہے پارٹنرز کے درمیان طلاق کب واقع ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ سو یہ کچھ کوشچنس ہیں جو انہوں نے پہلے کیے ہیں، کہ پہلے سے آپ غور کریں کہ حل تحدث مشکلات بین الزوجین، کیا بین الزوجین کے بیچ ہوتی ہیں مشکلات، ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں؟ ہوتی ہے۔ ہوتی ہیں، اوبویسلی ہوتی ہیں۔ پھر کہتے ہیں لماذا تحدث المشکلات بین الزوجین، آخر یہ مشکلات پیدا کیوں ہوتی ہیں، کیا کیا ریزن ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، چلیں غور کریں، چپٹر میں جو آئے گا پھر غور پھر دیکھ لیں گے چپٹر میں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ چل، آگے ہے چیپٹر، چلیے ہیرا فرسٹ پیراگراف ریڈ کریں۔ في الحياة الزوجية خير كثير للزوج وللزوجة وللأولاد، ومع ذلك تظهر أحيانا بعض المشكلات في حياة الزوجين. علينا أن نعرف هذه الحقيقة قبل الزواج. نعم، قد تحدث خلافات بين الزوجين، وليست هذه هي المشكلة، وإنما المشكلة أن نعجز عن حل عن حل ان نعجز، اننا پہلے ان کی وجہ سے ٹھیک ہے، فعل مضارع أن مجزوم نعجز منصوب ہو عن جاتا ہے۔ عن حل تلك المشكلات. شاباش۔
تو کہتے ہیں فی الحیات الزوجیت خیر کثیر للزوج وللزوجة وللأولاد. فی الحیات الزوجیت زوج زوجیہ کو اردو میں کیسے بولتے ہیں؟ ہاں فی الحیات، حیات اس کو بولتے ہیں زندگی. زندگی میں، اور الزوجیہ یعنی شادی شدہ. ٹھیک ہے، سو شادی فی شدہ الحیات، ہاں فی الحیات الزوجیہ تھی شادی شدہ کی زندگی میں شادی شدہ کی زندگی میں، نہیں شادی شدہ زندگی میں. شادی شدہ ٹھیک ہے، زندگی میں میرڈ لائف جس کو ہم بولتے ہیں. سو الحیات الزوجیہ کیا؟ میرڈ لائف. سو فی الحیات الزوجیہ تھی میرڈ لائف میں خیر کثیر، بہت خیر ہے. بہت خیر ہے. کس کے لیے؟ للزوج، اور شوہر کے لیے، شوہر کے لیے، شوہر کے لیے، وللزوجتی، بیوی کے لیے، بیوی کے لیے، وللأولاد، اور ان کی اولاد اور کے لیے. اور اور بچوں کے اولاد لیے. کے لیے. اور اولاد کے لیے. سو فی الحیات الزوجیتی خیر کثیر للزوج وللزوجة وللأولاد، کہتے ہیں شوہر کے لیے بھی خیر بہت زیادہ ہے، بیوی کے لیے بھی بہت زیادہ خیر ہے، اور اس کی اولاد کے لیے بھی، ان کی جو اولاد ہے ان کے لیے بھی بہت زیادہ خیر ہے. کہتے ہیں ومع ذلك تظهر أحيانا بعض المشكلات في حياة زوجيتي. ومع ذلك، ومع ذلك کا مطلب ہوتا ہے اس کے باوجود، یا اس سب کے ساتھ. ٹھیک ہے، خیر بہت ہے لیکن اس سب کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ تظہر یعنی دیکھنے کو ملتا ہے. ظاہر ہوتی ہے. ظاہر ہو جاتی ہے. احیانا احیانا کبھی کبھار. کبھی کبھار. بعض المشکلات بعض مشکلات کچھ فی مشکلات حیات الزوجین، میرڈ لائف ہاں فی حیات زندگی میں الزوجین، میاں بیوی الزوجین کی. میاں مثنیٰ کا بیوی صیغہ میاں بیوی. ٹھیک ہے، وہ تھا حیات زوجیہ، میرڈ لائف. اب سمجھ یہ گئی. حیات الزوجین مضاف مضاف الیہ. ٹھیک ہے، میاں بیوی کی زندگی. میاں بیوی کی. تو کہتے ہیں خیر کثیر تو بہت زیادہ ہے، لیکن اس سب کے ساتھ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے؟ میاں بیوی کی زندگی میں مشکلات بعض نظر مشکلات آتی ہیں. نظر آتی ہیں. ہاں نظر آتی ہے، ظاہر ہو جاتی ہے. کہتا ہے علینا، علینا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ واجب علینا. یہ پہلے میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ جب بھی اعلیٰ ہوتا ہے تو اس سے پیچھے واجب حذف ہوتا ہے. جی جی. تو کہتا ہے واجب علینا ان نعرف هذه الحقيقة قبل الزواج. واجب علینا، ہم پہ واجب ہے ان نعرف یہ ہم جان لیں هذه الحقيقة یہ حقیقت اس حقیقت کو قبل الزواج، شادی سے پہلے. شادی سے پہلے. شادی سے پہلے. تو کہتا ہے آپ نے فینٹیسائز کر کے نہیں بیٹھنا کہ کوئی مشکل پیش ہی نہیں آئے گی اور بہت پرفیکٹلی اور بہت سموتھلی زندگی گزرے گی. کہتے مشکلات آئیں گی اور آپ نے اس چیز کے لیے پہلے سے مینٹلی تیار رہنا ہے. ٹھیک. کہتا ہے نعم، نام ہاں جی. ہاں. تحدث خلافات بین الزوجین، تحدث یعنی ہو سکتے ہیں. تحت ہو ہاں سکتا ہے. ہو سکتے ہیں یا پیش آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، سو کہتے ہیں تحدث پیش آ جاتے ہیں خلافات بین الزوجین. میاں بیوی کے درمیان اختلافات. ہم وليست هذه هي المشكلة. وليست، اور نہیں ہے اس میں کوئی مشکل. ہاں ٹھیک ہے، وليست هذه هي المشكلة. کہتے اصل میں مشکل یہ نہیں ہے، وليست اور نہیں ہے، هذه هي المشكلة یعنی اس میں مشکل کوئی نہیں ہے کہ خلافات آ جائیں گے. خلافات کا آنا نیچرل ہے، خلافات کا آنا نارمل ہے، یہ پریشانی کی بات نہیں ہے. سمجھا؟ جی. کہتے پھر پریشانی کی بات آخر ہے کیا؟ کہتے وہ انما المشکلۃ، در اور حقیقت یا در حقیقت اور اصل مشکل میں ہے. ہاں اور حقیقت در حقیقت یا اصل میں مشکل کیا ہے؟ ان نعجز عن حل تلك المشکلات. ان نعجز، ان عاجز. عاجز آ جائے. ہاں کہ ہم عاجز آ جائے، ان کے نعجز نحن کا صیغہ ہے کہ ہم ہم تھک عاجز جائیں ہو یا
ہاں ہم عاجز آ جائیں، ہم بے بس ہو جائیں، یعنی ہم حل نہ کر پا رہے ہو، عن حل تلک المشکلات، مشکلات کا آنا نارمل ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مشکل کب پیش آتی ہے؟ جب ان نعجز عن حل هذه المشکلات، جب ہم اس کو حل نہیں کر پاتے. ہاں کہ ہم ان کو حل نہیں کر پا رہے ہوتے. اتنا کلیئر ہے؟ جی. چلیے میں نے اگلا پیراگراف ریڈ کریں. اوکے. يعتقد كثير من الشباب أن الحياة الزوجية بلا مشكلات فإذا قابلوا مشكلات ثاور ہاں ثاروا. ثاروا وكفروا في الطلاق على الشباب أن يعرفوا أن الحياة الزوجية رحلة طوي نہیں طویلۃ. طويلة وأن السبيل إلى النجاح في نجاحی، الحياة نون پہ صبر. أوكي إلى النجاح في الحياة الزوجية هو الحوار. هو الحوار. کہتا ہے یعتقد کثیر من الشباب، یعتقد بجی اس سے ملتا جلتا کون سا ورڈ آپ لوگوں نے پڑھا ہوا عقد سے بجی ہے؟ اعتقاد، بلیو. بلیو. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں یعتقد بلیو کرتے ہیں، کثیر من الشباب، شباب کن کو بولتے ہیں؟ نوجوان. 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 تو کہتے ہیں یعتقد کثیر من الشباب، بہت سے نوجوان یقین کرتے ہیں یا بلیو کرتے ہیں ہاں ان کا یہ اعتقاد ہوتا ہے، یہ بلیو ہوتا ہے. they believe کہ ان الحیات الزوجیۃ بلا مشکلات. کہ زوجیہ کی زندگی بلا مشکلات کے. ہاں زوجیہ بیوی کی زندگی میں ہاں کوئی مشکل الحیات نہیں. الزوجیۃ نہیں، حیات زوجیہ یہ اوپر بھی ہم نے شادی والا. اچھا 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 میرڈ لائف میں کوئی مشکل. میرڈ لائف. ٹھیک ہے، وہ زوجہ ہوتا ہے بیوی. ٹھیک ہے، زوجیہ جب آ ہاں جائے گا ہاں یا کے ساتھ تو پھر وہ میرڈ لائف آ جائے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سو ٹھیک ہے. کہتے ہیں يعتقد كثير من الشباب ان الحياة الزوجية بلا مشکلات. کہ حیات زوجیہ کیسی ہے؟ بغیر مشکلات مشکل کے مشکلات. بغیر. بغیر کسی مشکل کے. کہتے ہیں فَإِذَا قَابَلُوا مُشْكِلَةً، فَإِذَا پھر پھر جب جب پھر جب قابلوا مشکلة، قابل یقابلوا، قابل ہوتے ہیں مشکل کے. قابل ہو ہاں نہیں نہیں، قابلوا مقابلہ کرتے یہ ہیں، ان فیس کرتے ہیں. قابل ہم. ٹھیک ہے، قابلوا یعنی دے فیس. اس ٹھیک ہے، ان کے مقابلے پر آ جاتی ہیں، ان کے سامنے آ جاتی ہیں. سو قابلوا یعنی جب فیس کرتے سامنا ہیں. کرتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، جب سامنا کرتے ہیں، جب اسے فیس کرتے ہیں. جمع کا صیغہ ہے، وہ جب وہ فیس کرتے ہیں مشکلتاً، مشکلات کوئی مشکل کو. مشکل. ٹھیک ہے، جب بھی کوئی مشکل وہ ان کو پیش آتی ہے، مشکلتاً کوئی مشکل، سو کہتے ہیں سارو. سارو کا مطلب ہے غضبو، تو کیا مطلب ہو جائے گا؟ غصے سے یا بڑا ہاں غصہ. غصے میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، سو ایک ہو گیا سارو، غصے میں آ جاتے ہیں، یا پھر ایک مطلب ہوتا ہے بغاوت کر دینا، باغی ہو جاتے ہیں کہ بس ختم، بات ہی ختم کرتے ہیں، خلاص گل مکاؤ. ٹھیک ہے، سو کہتے ہیں فَإِذَا قابلوا مشکلة صاروا، جب انہیں کوئی مشکل فیس کرنی پڑتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ غضب، غصے میں آ جاتے ہیں. وَفَكَّرُوا فِي الطَّلَاقِ، وَفَكَّرُوا، سوچتے ہیں ہاں سوچتے ہیں کس کے بارے میں سوچتے ہیں؟ فی الطلاق، طلاق. طلاق کے طلاق بارے کے میں. طلاق کے بارے میں. یعنی ادھر مشکل آئی نہیں، ادھر وہ طلاق کے بارے میں سوچنا شروع ہو جاتا ہے. سولوشنس نہیں ڈھونڈتے، مسئلہ کیا؟ سولوشنس نہ ڈھونڈنا. کہتا ہے علی الشباب، جوانوں پر کیا ہے اعلیٰ کا کیا مطلب؟ میں نے بتایا تھا کہ کیا محذوف ہوتا ہے. واجب ہے. واجب ہے. ہاں ٹھیک ہے، سو واجب علی الشباب، شباب پر کیا واجب ہے؟ ان یعرفوا، کہ وہ جان لیں. ہاں وہ جانے کہ وہ جان لیں، وہ پہچان لیں، ان الحیات الزوجیۃ کہ شادی شدہ زندگی شادی شادی شدہ شدہ زندگی زندگی رحلۃ طویلۃ. رحلہ کہتے ہیں سفر کو،
सो रहलतुन तवीलतुन, ये लंबा सफर है। ये हाँ सफर है। ठीक है, ये लंबा सा सफर है। वो अन्न सबीला, सबील किसको बोलते हैं? रास्ते, रास्ता। रास्ते, रास्ते को। और नजाह, मुश्किल, निजात। हाँ निजात। नजाह निजात, कामयाबी, नजाह यानी कामयाबी, कामयाबी। कामयाबी. सो वअन्न सबीला इला नजाही في الحياة الزوجية وأن السبيل إلى النجاح. कि और ये है और कामयाबी का रास्ता है और जिंदगी में ये हाँ कि निजात कामयाबी की तरफ का जो रास्ता है फिल हयात ज़ौजियती, शादीशुदा मैरिड लाइफ की जिंदगी में हाँ शादीशुदा जिंदगी में, वो क्या है? हुवल हिवार, वो क्या है? हिवार है. यानी किसी भी चीज का जो सोल्यूशन है, जो कामयाबी है, वो क्या है? हिवार है. हिवार क्या होती है? चैप्टर हम्म हिवार होता है कन्वर्सेशन. करना। ठीक है, बातचीत। बातचीत, गुफ्तगू. तो किसी भी मसले का हल क्या होता है? हिवार होता है, गुफ्तगू होता है. यानी आजकल हम मुकालमा, एक मुकालमा, आजकल हम एक चीज सीख रहे हैं, एल, मुकालमा सीख रहे हैं हम। हाँ एक है LDN. उसमें निम्र अहमद की एक टेक्निक है, उसमें कहती है आपने ना अपने लाइक्स भी अगले को बताने हैं, अपने डिसलाइक्स भी अगले को बतानी है, और अपनी नीड्स भी सामने वाले को बतानी है. यानी आपको कोई चीज अच्छी लग रही है तो आपने उसके मुंह पे बताना है कि आई लाइक दिस, और अगर आपको कुछ बुरा लगता है तो आपने उसको बताना है कि आई डोंट लाइक दिस, और मैं इससे कंफर्टेबल नहीं हूँ. ठीक है, समटाइम हम खुद पे बोझ डाल लेते हैं, हम किसी चीज से अनकंफर्टेबल होते हैं लेकिन हम अगले को नहीं बता रहे होते. तो कहता है आपने अपनी जुबान को हिला के अगले को अदब से, बदतमीजी से नहीं, अदब से, बहुत मोहब्बत से, प्यार से अपनी मसले मसाइल शेयर कर देने. कि मुझे अगर कोई आप पे गुस्सा करे तो आप उसको बताएं कि आई डोंट लाइक दिस, जो जैसे आप मुझसे बात करें ये तरीका मुझे नहीं अच्छा लगा, आप मुझसे ऐसे ना बात करें. ठीक है, अगर जैसे किसी ने आपकी चीज बगैर परमिशन की ले लिया, आपको ये चीज अच्छी नहीं लगती, आपने अगले को बताना है कि अच्छा मुझे ये चीज नहीं अच्छी लगी कि आपने बगैर परमिशन की मेरी चीज ली है. या फिर किसी को ये बुरा नहीं लगता कि बगैर परमिशन की ले ली जाए, लेकिन वो कहता है कि अच्छा जब ले लिया तो जहां से उठाइए वहीं वापस रख दो. तो अगर आपको ये चीज बुरी लगती है कि अच्छा जहां से लिया वहां पे नहीं रखे जा रहे, तो आपने अगले को बताना है कि अच्छा मुझे नहीं अच्छा लग रहा कि आपने चीज उठाई यहाँ से थी, रखा आप कहीं और रहे हैं. सो कहते हैं नॉर्मल डेली रूटीन में हमने अपने इर्द गिर्द वालों के साथ ये LDN करना होता है. फिर नीड्स आपने बताना है, अच्छा मुझे ये चाहिए. ठीक है, सो जो भी चीज आपको जरूरत है आप अगले को बताओ. समटाइम हम कहते हैं नहीं अगला खुद ही बस समझ लेगा, हमें क्या जरूरत है बोलने की. लेकिन नहीं होता, अगला फरिश्ता नहीं है, या अगला फरिश्तों को भी बल्कि दिल की बात कहाँ पता लगती है, सिर्फ अल्लाह ताला को लगती है. ठीक है, सो आपने LDN, ये 3 बहुत मजे की टेक्निक्स हैं जिससे किसी भी रिश्ते को अच्छे से कामयाब बनाया जा सकता है. चलिए, ये सेकंड पैराग्राफ क्लियर है कि जी मुश्किलात आएंगी, उस पे परेशान नहीं होना, डायरेक्ट तलाक की तरफ नौबत नहीं जानी चाहिए. पहले क्या करो, हुवल हिवार. डायलॉग करो। हाँ हाँ ठीक है, अपनी मुश्किलात बताओ कि अच्छा मुझे ये मुश्किल पेश आ रही है, मुझे आपकी ये चीज़ बुरी लग रही है. फिर अगली पार्टी भी बताए कि भाई मुझे आपकी ये चीज़ बुरी लग रही है. फिर बैठ के सोल्यूशन निकालें कि अच्छा अगर ये चीज़ बुरी आ रही है तो इसका क्या हल निकाला जा सकता है, और वो हल सामने रख के. हम्म तो ज्यादातर मसले मसाइल इसी तरह हल हो जाता है जरा सी गुफ्तगू से. वैसे भी कोर्ट में भी 3 बार सिटिंग होती है हाँ. गुफ्तगू करने के लिए। हम्म. ये गुफ्तगू फिर मैटर करती है। बिल्कुल. और ये जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है ना अगलों से कि अगला मेरे बगैर बोले समझ जाए, वो मुझे इतना समझने वाला हो, ये फिर ज्यादती हो जाती है. आप अगले इंसान के से वो एक्सपेक्ट कर रहे हो तो जो बेचारा तो नहीं उस पर इल्हाम हो रहा ना कि आपके दिल में क्या चल रहा है, वो खुद ही समझे, वो खुद ही समझे, मुझे ना बोलना पड़े. ठीक है, अजीब तो बहुत वो, ज्यादा होता है। हाँ बहुत ज्यादा. हम इवन अपने पेरेंट्स से ये हाई एक्सपेक्टेशंस रख के बैठ जाते हैं, अपने बहन भाइयों से, अपने दोस्तों से, वो खुद ही समझे. भाई वो खुद ही नहीं समझेगा, आपको अपनी जुबान हिलानी पड़ेगी. बिल्कुल। ये तो फिर भी होता है कि शादी के बाद हस्बैंड से बहुत करती है। मेरी बहनें होती ना, तो बहनों के बारे में ऐसे ही कह रही थी, उनको ये नहीं समझ आ रहा था, मैंने कहा नहीं आ रहा था, उनको बताओ कि नहीं आ रहा। हाँ. तो मैं जब उनका सुन रही थी मेरे माइंड में भी वो आ रही है। सुभान अल्लाह. और कहते हैं कि जो मर्द हजरात होते हैं ना बहुत सीधी सी मखलूक होते हैं, नहीं वाकई हम औरतों को फिर भी ये थोड़ी डीप डाउन वाली चीजें समझ आ जाती हैं, मर्दों को नहीं आती होती. उनको बोल के आपको बताना पड़ता है कि अच्छा ये मुश्किल आ रही है, ये मसला आ रहा है, ये इसको हल करें. फिर अगला हल कर देता है. देखो वो तो ये सोचते नहीं है, उनका तो दूर दूर से गुजर नहीं होता, जहाँ औरतों का गुजर हो जाता है वो हाँ सोचती रहती है। बिल्कुल.
سمپل ہے نا مرد حضرات کی نیچر، خواتین کی کمپلیکس نیچر ہے. نہیں باجی، کئی مرد بھی بڑے چلاک ہوتے ہیں، عورتوں سے زیادہ باتیں بھی کرتے ہیں اور چلاکیاں بھی لگاتے ہیں. لیکن وہ منجے ماریں گے. لیکن وہ بہت کم ہوتا ہے، زیادہ تر جو ہے نا مرد سمپل ہوتا ہے. باجی میں نے اکثر دیکھا ہے کہ عورتیں بہت معصوم ہوتی ہیں، مرد چلاک ہوتے ہیں، کئی مرد معصوم ہوتے ہیں، عورتیں چلاک ہوتی ہیں. بس لیکن وہ زیادہ تر جو غلبہ جو کیس ہے نا وہ مردوں کا، وہ سمپلسٹی والا، وہ اتنا مطلب خواتین اوبیسلی وہ ہم ہوتے ہیں جذبات کو چھپانا بھی جانتے ہوتے ہیں. ایک 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 بات کریں گے لیکن اس کے 10 12 رخ اور ہوں گے. پھر ہم کہتے ہیں ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اگلا فوراً سمجھ بھی جائے گا. باجی اور قرآن ایون ہم شریف میں یہ ناراض بھی بھی ہوں تو نہیں فرمایا ہے پتا نا. ہوتا ان کو کہ ہاں وہ کس بات پہ ناراض ہے. بالکل، ہم منہ بنا کے پھرتے رہتے ہیں کہ اب اگلا خود ہی گیس کرے کہ کیوں منہ بنایا ہوا ہم نے. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. ہاں ہم ابھی یہ بھی. بھی نہیں بتاتے کہ ہم ناراض کیوں ہیں. ہاں ابھی بیچ میں جو ہے نا یونیورسٹی سے میں ایک دن آئی تو ابا مجھے لینے کے لیے نہیں آئے نا بس اسٹاپ سے، اور میں بہت تھکی ہوئی تھی اس دن. میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ ابا آئیں لینے کے لیے، اور انہوں نے پوچھا میں لینے کے لیے آؤں، اور میں نے کہا نہیں لینے کے لیے نہ آئے، اور میں نے کہا خود آئیں گے وہ لینے کے لیے. میں بولوں نہ آؤں، وہ پھر بھی ان کو آنا تو چاہیے نا لینے کے لیے. اب دیکھیں کیا ضد لگا کے میں بیٹھ گئی ابا سے. پھر وہ مجھے نہیں لینے کے لیے آئے کیونکہ میں نے انہیں منع کر دیا تھا. لیکن مجھے اتنا برا لگا، میں نے کہا میں نے منع کر دیا، اب مجھے لینے کے لیے بھی نہیں آئیں گے. اور پھر میں 2 دن منہ بنا کے پھرتی رہی. آخر انہوں نے مجھ سے پوچھا مسئلہ کیا ہے، پھر میں نے انہیں بتایا. پھر انہوں نے مجھے گلے لگایا. تو شکر ہے انہوں نے پوچھ لی ہے. ہاں وہی میں منہ ورنہ بنا کے تو پھرتی رہی کہ نوٹ کریں گے نوٹ کریں گے، اور وہ نوٹ کر رہے تھے. پھر انہوں نے پوچھا کہ ہوا کیا ہے، مسئلہ کیا ہے. تو حالانکہ بیچارے نے پوچھا تھا کہ میں آ جاؤں لینے کے لیے، اور میں نے کہا نہیں نہ آئے. اچھا انہوں نے ان کو تو یہ بھی نہیں سمجھ آپ آتا ہے چاہ غصے رہی ہوں کی گی کہ بات وہ کرے یا زبردستی کریں گے، نہیں میں آؤں گا لینے کے لیے. ہاں ایسے ایکسپیکٹیشن ہم خواتین کی لگ جاتی ہوتی ہے. تو باجی قرآن پاک نے بھی تو یہی فرمایا ہے نا، اپنی بات واضح نہیں کرتی ہے عورت اور ہاں منہ بنا لیتی ہے. واضح ناراض کرنی چاہیے. یا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. دیکھو اس میں آیا کہ جب تم سیدھی بات کرو گے تو اللہ تمہارے لیے تمہارے عملوں کو سیدھا کر دے گا. بالکل. وہ آج کل ہم نے نمرہ مت کی کمیونٹی جوائن کی ہوئی نا، تو سبحان اللہ یہی ساری باتیں بتا رہی ہوتی ہیں. کیا آپ نے اگلوں سے جو بھی مشکل ہے اپنے ریلیشن شپ جس کے ساتھ بھی، بہن بھائیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، ہسبینڈ وائف کی، بھابھی نن، یہ سارے جتنے بھی ریلیشنس ہیں جہاں پہ بھی مشکل پیش آ رہی ہے، آپ اگلے کو بڑے ادب سے بڑی تمیز سے بتا دیں. اور پھر جہاں پہ ہاں اگر اگلا لحاظ نہیں کرا وہاں پہ پھر آپ کو باؤنڈری بنا لینی ہوتی ہے. بہت بہت مزے کے سیشنس ہیں وہ نمر احمد کے. جو ینگ گرلز ہیں وہ ضرور جوائن کریں اس کو، بہت بہت فائدہ ہوتا ہے ان سے، بندے بچی کو انسٹا ڈیلنگ پر کرنے ہے؟ کے لیے. ان کی نمر احمد ایپ ہے نا، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں. نمر احمد ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں گے نا تو اس میں کمیونٹی کا ایک آپشن آتا ہے. تو اس میں نا کمیونٹی میں ہر ہفتے نا کسی نہ کسی ٹاپک پہ گفتگو کرتی ہیں. ہفتے میں 1 دن یا 2 دن نا، منڈے اور تھرسڈے کو 2 دن بات ہوتی ہے. تو اس میں نا لوگ اپنے مسئلے مسائل پوچھتے ہیں، ڈیلی روٹین کے مسئلے مسائل. ہمارے تو ہو نہ ہو لیکن ہم دیکھتے رہتے ہیں اچھا پھر اس کا کیا حل ہے، اس کا کیا حل ہے، اس کو کس طرح سے حل کیا جائے. بہت مزے کے سیشنز ہوتے ہیں وہ. لیکن ینگ لیڈیز بھی، لیکن گھر میں جیسے مدر ہیں، اگر مدر بچوں کو نہیں سمجھتی یا بچے مدر کو نہیں سمجھتے، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے وہاں. یہ بھی بالکل. گیپ آ جاتا ہے. پھر آگے سے اگر جیسے بالفرض میں اپنا اگر بتاؤں کہ میرے بیٹے ہیں، آگے شادیاں ہوں گی تو گیپ بڑھتا جاتا ہے. یہ پھر یہ ہوتا ہے کہ بچے مجھے سمجھ نہیں رہے، مجھ سے بات نہیں کر رہے. میں بتاؤں کیوں بتاؤں، ان کو سمجھنا چاہیے. تو یہ ہاں چیزیں پھر بہت. ہاں وہی کہ اماں ایک کبھی عورت کبھار. ساتھ یہ ہوتا ہے، وہ 1 منٹ میں اس بندے کو اچھا سمجھتی ہے. یہ میں نے بہت اپنے آپ کو بھی جج کیا ہے. اور اگلے ہی منٹ میں اس کو وہ برا لگنے لگ جاتا ہے. تو یہ چیز بھی ہے کہ اگلا نہیں سمجھ رہا ہوتا کہ آپ 1 منٹ میں کیوں کسی کو اچھا جج کرتے ہو اور 1 منٹ میں کیوں آپ کسی کو برا جج کرتے ہو. تو المیہ ہے عورتوں کے ساتھ، خاص کر کے یہ عورتیں کرتی ہیں. مرد جس کے ساتھ اچھا کرتے ہیں تو بس وہ اچھا ہے، اس کی زندگی میں کوئی اچھا ہے. تو یہ چیز بہت ہے. یہ ٹیکنیک نا بہت فائدہ دیتی ہے، یہ LDN والی، کہ لائکس ڈس لائکس اور نیڈس آپ نے منہ کھول کے اگلے کو بتانی ہے، زبان ہلانا ہے. یہ نہیں ایکسپیکٹ کرنا کہ اگلا بیچارہ بغیر سمجھے جو ہے نا چیز کو سمجھ جائے. آپ یہ سم ٹائم نیچر ہوتی ہے کہ آپ نا بغیر کہے اگلے کی ضروریات بھی پوری کر دیتے ہیں، اگلے کی چیزوں کا لحاظ بھی کر لیتے ہیں. لیکن سامنے والے کی ضروری نہیں کہ وہ نیچر ہو. وہ آپ بولو گے تو اسے پتہ لگے گا کہ آپ کو کیا چاہیے، آپ کو کیا پسند آ رہا ہے، کیا برا لگ رہا ہے.
سم ٹائم کیا کرتے ہیں ہم لوگ نا، ہمیں کوئی چیز بری لگ رہی ہوتی ہے اور ہم نا اس کو اندر جمع کر رہے ہوتے ہیں، کہہ رہے ہوتے ہیں ہم اپنے طرز سے صبر کر رہے ہیں، اور پھر ایک دن ہم پھٹتے ہیں ایسا کہ سبحان اللہ، نہ آگے کی چھوڑتے ہیں نہ پیچھے کی چھوڑتے ہیں، کیا فائدہ ہے ایسے صبر کا؟ آپ اگر پہلے دن پہلے ہی تو اگلے کڑ کو بھی بتا رہے دیتے، ہوتے ہیں اور ہاں عجیب کوڑ سا رہے، ڈپریشن سا ہو رہا ہوتا بالکل، تو وہ کڑنے سڑنے کے بجائے بندہ پہلے دن اگلے کو بتا دے کہ اچھا مجھے یہ چیز نہیں پسند آئی، آپ آگے یہ نہ کیجیے گا، اور اگلا زیادہ تر کیسز میں نہیں کرتا، اگر کر بھی لے گا تو دوسری تیسری دفعہ ٹوکنے پہ وہ چوتھی دفعہ نہیں کرتا ہوتا۔ ہے صحیح۔ یہ ہوں صرف ایک رشتے میں تو کہتی ہوں کہ ہم جب آفس میں ہوتے ہیں، آفس میں ہم ہاسٹل میں ہوتے ہیں روم میٹس کے ساتھ، بس ہوں ان کی کوئی بات بری لگ رہی ہے لیکن ہم نہیں بول سکتے، ہم کہتے ہیں ارے یہ ہوں تو صحیح کہہ رہے ہیں، اور وہ کڑتے رہتے ہیں ہم۔ تو یہ بہت بہت مزے کی عادت انہوں نے بتائی ہے، LDN، لائکس ڈس لائکس اور نیڈس، یعنی لائکس بھی بتائیں، آپ کو جو چیز اگلے کی اچھی لگ رہی ہے وہ بھی بتائیں کہ مجھے یہ چیز بڑی اچھی لگ رہی ہے، اور کوئی بری چیز بری لگ رہی ہے وہ بھی بتائیں، اور لیکن ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، کیونکہ جب ہم ادب نہیں کرتے نا، ادب برے سے بول دیتے ہیں تو پھر اگلا بہت ہوں ہرٹ ہوتا ہے۔ بس پھر ہاں ہوں پھر لڑائی ہو عمران جاتی ہے خان ہے جو کیا کہتے ہیں وہ مصطف علی، جنہوں نے رائٹ کیا ہے ہاں مصحف ہاں، یہ اور وہی ہے نمر احمد مصحف کی رائٹر۔ پتہ ہے، میں مصحف کو پڑھ کے ہی مجھے نا بہت شوق ہوا، مطلب کہ تفسیر سیکھنا اور یہ ساری چیزیں، میں نے وہ بالکل۔ ناول پڑھ، اس کے بعد تو مجھے ہوا کہ بس کچھ کرنا ہے اب تو، جوائن کیا ہے، کورس جوائن کیا اور آہستہ آہستہ کر کے اس طرف آئی۔ مطلب پہلے تھا یہ تھا کہ نمازیں اور وہ ساری چیزیں نارمل جیسے ہم عبادات کرتے ہیں ایک عادتاً جو کرتے ہیں نا، وہ چیزوں کی، کیونکہ وہ بچپن سے ہی مدر کے اندر تھی، اور ابو بھی ماشاء اللہ، کیونکہ ابو کے جو ہے ننیال جو ہے وہ سارے عالم تھے، وہ وظیفے پڑھنے، یہ دم درود کرنا، اور بہت ان کا دم لگتا تھا، مزے کی بات آپ کو بتاؤں، اور لیکن وہ اس طرح والی لائن نہیں تھی کہ تفسیر پڑھنی ہے، ان چیزوں کا تو صرف عالم ہی ہوتے تھے جو بتاتے تھے، اور ہم اسی کو فالو کرتے تھے، اور میں حنفیہ سے تعلق رکھتی ہوں، اور پھر جب یہاں جوائن کیا مجھے پتا بھی نہیں کہ استاذہ کون ہے کس مسلک سے، بس ایک یہ بندی بہت اچھا کر رہی ہیں، ان کے ساتھ جوائن، ایک ہاتھ مل گیا پکڑنے کے لیے اور نکل پڑے، تو الحمد بس للہ، والا تھا وہی والا میرے کہ میرے ہاتھ میں تھما، اور ابھی تک الحمدللہ تھما ہوا ہی ہے، الحمدللہ ایک الحمد للہ۔ کھول دیا بس۔ بس ان کے لیے بہت بڑے صدقہ جاری ہے مصحف، اور جیسے ناول جس میں انہوں نے تفسیریں وغیرہ تھوڑی ایڈ کی ہیں، ایگزیکٹ اساتذہ کے الفاظ، یہ نہیں کہ اپنی طرف سے کچھ کوٹ کیا، زیادہ تر وہی ایگزیکٹ، وہ میں صرف تفسیر سنی ہوتی تھی نا، ذہن میں چل رہا ہوتا تھا اچھا یہ مصحف میں پڑھا تھا، یہ جنت کے پتے میں جا رہی تھی، یہ تو نمل کی لائن ہے جو نمرہ نے یہاں سے اٹھائی ہے۔ بالکل، سبحان اللہ۔ جنہوں نے استاذہ کا ساتھ پڑھا ہے نا تو ان کو آئیڈیا ہوتا ہے اچھا یہ والا ہی تو ہم نے بھی پڑھا ہے۔ ہاں بالکل۔ اور اسلام میری آباد کے سسٹر جیسا ہے وہ تو ماحول بتایا ہوا تھا اس کا، ہوں آپ کے الہدا کا، تو وہ جیسے پھر ہم نے تو ابھی تک نہیں دیکھا، لیکن سنا ہے جن جن سے کہ اسلام آباد الہدا کے ہیں، تو وہ ٹوٹلی انہوں نے وہ کیا ہوا ہے، پورٹری کیا ہوں ہوا ہے، وہ بالکل۔ بس ان کا تازہ کے جیسے، اور وہ بھی دعائے نور جس طرح پڑھی جاتی تھی وہ بڑی بالکل دل میں صحیح۔ اترتی بس اللہ تعالیٰ ان سے تھی۔ قبول کریں، ان کی نیت کو ہمیشہ خالص رکھیں، آمین۔ چلے اگلا پیراگراف ریڈ کرتے ہیں، بیچ میں ہم نے بہت زیادہ باتیں کر لی جی شاذیہ یہ نہیں ریڈ کریں آگے اگلا پیراگراف۔ لماذا تحدث المشكلات بين الزوجين من وقت الآخر، یہ مجھے آج نظر بھی نہیں آ رہا، يعد السبب إلى وجود الاختلاف كثيرة بين شخصية الرجل وشخصية نعم، وشخصية المرأة. المرأة وشخصية المرأة، وتظهر هذه الاختلاف بعد مرحلة الطفولة، وتزيد في مرحلة الشباب، فالرجل يحب أشياء لا يحبها مرأة مرأة هي مرأتي ها، مرأة. مرأة، والمرأة تحب أشياء لا يحبها الرجل ٹھیک ہے، رجل
ہاں تو کہتے ہیں لماذا تحدث مشکلات بین الزوجین، کہ زوجین کے بیچ میں مشکلات کیوں پیش آتی ہیں؟ کیوں پیش آتی ہیں. من وقت لآخر یعنی وقتاً فوقتاً، ٹھیک ہے. من وقت لآخر یعنی ایک وقت سے دوسرے وقت تک، یعنی وقتاً فوقتاً ان کے بیچ میں مشکلات آتی رہتی کیوں ہے. آتی ہیں؟ ہاں کیوں آتی رہتی ہیں. کہتے ہیں یعود السبب إلى وجود اختلافات كثيرة بين الشخصية الرجل وشخصية المرأة. یعنی کہتے ہیں یعود کا کیا مطلب ہے؟ لوٹتا ہے، ٹھیک ہے. اگر ہم پیچھے کی طرف جائیں، کہتے ہیں اگر ہم لوٹیں پیچھے کی طرف، یعود السبب، یہ سبب کس کی طرف لوٹتا ہے؟ الى وجود اختلافات كثيرة بين شخصية الرجل وشخصية المرأة. یعنی یہ اصل سبب کیا ہے؟ پیچھے اگر ہم بیک گراؤنڈ میں جائیں، پیچھے کی طرف ٹریول کریں، تو معلوم پڑتا ہے کہ جو مرد کی نیچر ہے، شخصیت الرجل ہے اس میں، اور شخصیت المرأة میں اختلاف ہے. آپ کہتے ہیں ہسبینڈ وائف کے بیچ میں کلیشز آ گئے، اب باپ بیٹی کے بیچ میں کلیشز آ گئے، بہن بھائیوں کے بیچ میں کلیشز آ گئے. تو وہ کہتے ہیں یہ جو اختلافات ہیں یہ کب سے چلتے آ رہے ہیں؟ پیدائش سے چلتے آ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے مرد کی نیچر الگ بنائی ہے اور عورت کی نیچر الگ بنائی. الگ بنائی ہے. سو یعود السبب، کیا مطلب ہوگا یعود السبب؟ سبب کی طرف لوٹیں تو اس کا ہاں سبب ٹھیک ہے. ہے کہ ہاں یعود السبب، کہ اگر سبب کی طرف لوٹایا جائے، یعنی سبب کی طرف جایا جائے، الا وجودی، کس کی طرف جاتا ہے وہ؟ اس وجود کی طرف، اختلافات کثیرت. اس میں بہت زیادہ بہت اختلافات ہیں. زیادہ اختلافات ہاں ہیں. کس میں بہت زیادہ اختلافات ہیں؟ کس کے وجود میں؟ بین شخصیت الرجل و شخصیت المرأة. مرد کی شخصیت کے درمیان اور عورت کی عورت کی شخصیت کے شخصیت کے درمیان. ہاں ٹھیک ہے. سو ہمیں اصل جب ہم پیچھے جاتے ہیں، بیک گراؤنڈ پہ جاتے ہیں، تو معلوم پڑتا ہے کہ ان کے تو جو وجود ہے، ان کی شخصیت کا وجود ہے، مرد کی شخصیت میں الگ ٹریٹس ہیں، خواتین کے الگ ہیں. اختلاف وہیں سے شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور اختلاف کو کوئی بری چیز نہیں ہوتی، اختلاف خوبصورتی کا باعث بنتی ہے. جیسے دیکھیں فلاورز ہیں، کتنے کلرز کے ہوتے ہیں، سارے ایک ہی کلر کے فلاور ہوتے تو پیارا لگتا بھلا. سارے ریڈ روزز ہوتے تو کیا خوبصورتی تھی. سو اختلاف میں خوبصورتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. سو اختلاف خوبصورتی کا باعث بنتا ہے. آپ سوچیں پوری کی پوری دنیا میں ایک جیسا ویو ہوتا، یا صرف گرینری ہوتی، یا صرف پانی ہوتا، یا صرف خشک پہاڑ ہوتے، یا صرف صحرا ہوتے، کو پیاری لگتی دنیا؟ نہیں. ہاں ہر ایک کو وہی ایک ہی چیز اویلیبل ہوتی تو کیا فرق پڑنا تھا، ٹھیک ہے. جیسے اگر ہر بندہ ہی امیر ہوتا، ہر بندے کا گھر ہی بہت خوبصورت سا ہوتا، بڑا سا ہوتا، تو کیا دنیا خوبصورت لگتی؟ نارمل سے کیجول ہوتا، اچھا ٹھیک ہے. تو اختلاف میں بہت زیادہ خوبصورتی ہے، ٹھیک ہے. سو یہ جو انسان مرد کی نیچر الگ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، خواتین کی نیچر الگ بنائی ہے، یہ بہت خوبصورتی کا سبب ہے. کہتے ہیں وَتَظْهَرُ هَذِهِ الْاخْتِلَافَاتِ بَعْدَ مَرْحَلَةِ الطُّفُولَةِ. وَتَظْهَرُ، وہ ظاہر ہوتا ہے یہ ہاں وَتَظْهَرُ، اور اختلافات ظاہر ہو جاتے ہیں، هذه الاختلافات، یہ یہ اختلافات اختلافات یہ اختلافات، بعد مرحلة الطفولة. طفولہ، طفل کس کو بولتے ہیں؟ بچوں کے بچپنا. بچے کو. سو کہتے ہیں بعد مرحلة الطفولة، کب سے یہ اختلافات ظاہر ہو جاتا ہے؟ بچے کی چھوٹے پیدائش. مرحلے کے بعد. ہاں یعنی مرحلہ طفولہ، یعنی جب آپ بچے ہوتے ہو اسی مرحلے سے، یا یہ اس مرحلے کے بعد ہی اختلافات شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو چھوٹے ایج سے ہی اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. اب اپنے بیٹے کو ریز کریں گے، وہ بیٹا پیدائش سے لے کر بڑی عمر تک آپ کو الگ طرح سے ٹریٹ کرنا ہے. بیٹی کو ریز کریں گے تو اس بیٹی کو آپ کو الگ طرح سے ریز کرنا ہوتا ہے. دونوں کی نیچر الگ الگ ہوتی ہے، دونوں کی طبیعت الگ الگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. دونوں کی نیڈز الگ الگ ہوتی ہیں. وتزيد في مرحلة الشباب، ٹھیک ہے. مرحلة الطفولہ سے ہی مشکلات شروع ہو جاتی ہیں، لیکن کب یہ زیادہ ہو جاتی ہیں؟ وتزيد في مرحلة الشباب، جوانی کے مرحلے میں. ہاں جب وہ جوانی کے مرحلے میں انٹر ہو جاتے ہیں تو پھر وہ مشکلات بڑھ بڑھ جاتے جاتی ہیں. مشکلات تو نہیں، اختلافات مزید بڑھ جاتے ہیں. کہتے ہیں فالرجل يحب الاشياء لا تحبها المرأة. فالرجل، ہیں. تو مرد پھر مرد ہاں تو مرد کو يحب الاشياء، پسندیدہ چیزیں، ہاں يحب الاشياء وہ مرد کی پسندیدہ نہیں چیزیں. پسند کرتے ہیں چیزیں. ہاں ہاں ٹھیک ہے. يحب فعل ہے، سو پسند کرتا ہے. فالرجل مرد جو يحب، پسند کرتا ہے.
ہاں ٹھیک ہے، مرد جو چیزیں پسند کرتا ہے، لا تحبها المرأة، وہ نہیں عورت پسند پسند نہیں کرتی. وہاں وہ عورت پسند نہیں کر رہی ہوتی. والمرأة اور اور عورت 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 تحب الأشياء، پسند محبت کرتی ہے پسند ان کرتی چیزوں ہے سے ہاں پسند کرتی ہے ان چیزوں کو، لا يحبها الرجل، نہیں جو پسند مرد کرتا اسے آدمی. ٹھیک ہے، جن کو مرد پسند نہیں کرتا. نہیں کرتا. نہیں کرتا. چل لاسٹ پیراگراف. جی میمونہ. مشکلات في الحياة الزوجية يأخذ الزوجان في الشكوى يشكو الزوج فيقول زوجتي لا تستمع إلي وتتكلم مع صديقاتها في الهاتف كثيرا وتذهب إلى السوق كثيرا وتشتري أشياء لا نحتاج إليها ٹھیک ہے، ہاں یہاں تک ایک داد بچتے پھر آگے زوج کا زوجہ کا شکوہ سنتے ہیں. چلیں پہلے زوج کے شکوے. کہتا ہے عندما تظهر مشكلات في الحياة الزوجية يأخذ الزوجان في الشكوى. عندما وعندما اور جب، عندما میرے ہاں ٹھیک ہے. جب اور جب ٹھیک ہے، سو عندما جب، وعندما اور جب، تظهر المشكلات جب ظاہر ہوتی ہیں مشکلات جب في ظاہر ہوتی ہیں الحياة، مشکلات ہاں في الحياة الزوجية، شادی شدہ میرڈ زندگی لائف میں میں. ہاں میرڈ لائف میں، شادی شدہ زندگی میں. یأخذ الزوجان في الشكوى، شکوہ بولتے ہیں شکوے کو. تو یأخذ یعنی وہ پڑ جاتے ہیں، تو یأخذ الزوجان یہ وہ لے لیتے ہیں، ویسے پڑ جانا ہوتا ہے یا مبتلا ہو جانا. سو یأخذ الزوجان في الشكوى، وہ کس چیز میں کہ کیا کرنا شروع ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے؟ شکایت کرنا. شکوے کرنا شکایت. شروع ہاں ہو ایک دوسرے سے جاتے ہیں. شکوے کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو شکوے شکایتوں والا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے. اب زوج کیا شکایت کرتا ہے؟ کہتا ہے یشکو الزوج، زوج کی کیا شکایت ہے؟ فیقول، وہ وہ کہتی کہتا ہے ہے وہ کہتا ہے کیا کہتا ہے؟ زوجتی لا تستمع الی، زوجتی میری بیوی میری بیوی میری بیوی، نہیں سنتی ہاں نہیں الیہ، سنتی کی بات. ہاں الیہ یہ مجھے. مجھے. مجھے ٹھیک ہے، سو کہتے اور تستمع کو تو غور سے سنا، کہتے ہیں بیوی میری غور سے بات نہیں سنتی ہوتی. وتتکلم اور بات نہیں کرتی. اور اور بات کرتی ہے. ٹھیک ہے، وتتکلم اور بات بات کرتی کرتی ہے. ہے کس کے ساتھ بات کرتی ہے؟ مع صدیقاتها، اپنے اپنے دوستوں کے ساتھ. دوست کے ساتھ. ہاں اپنی دوستوں کے ساتھ، اپنی سہیلیوں کے ساتھ. فی الہاتف، ہاں ہاتف ٹھیک ہے. کہتا ہے موبائل کو. ٹھیک ہے، فون کو. موبائل ہوتا ہے جوال، اور ہاتف یہ جو ٹیلی فونز ہوتے ہیں نا ان کو ہاتف بولتا ہے. کہتے ہیں ٹیلی فونز پہ وہ ہر وقت گفتگو کرتی رہتی ہے، کثیرن بہت زیادہ. سو اپنے دوستوں کے ساتھ وہ اکثر کیا کرتی رہتی ہے؟ فون پہ باتیں کرتی رہتی ہے. باتیں کرتی رہتی ہے. وتذهب الى السوق كثيرا، اور جاتی ہے بازار جاتی ہے بہت زیادہ بازار. ہاں بہت زیادہ بازار بھی جاتی ہے. وتشتري اشیاء، اور خریدتی ہے خرید بہت ساری. خریدتی ہے بہت چیزیں ہاں کہتے ہیں ایسی چیزیں خرید لاتی ہے لا نحتاج الیہا، جن جن کی کی ضرورت ضرورت نہیں نہیں ہوتی. ہوتی اسے. ہاں کہ نحتاج نون، جن کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی. ہاں ٹھیک ہے، ایسی چیزیں بازار سے خرید لے کر آتی ہے جس کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، سو کچھ خواتین کی یہ عادت بھی ہوتی ہے. زیادہ تر ہوتی ہے. چلیں، اور کس نے ریڈ نہیں کیا ابھی تک؟ ایمن نے کیا؟ جی باجی کیا ہے. کس کی ریڈنگ رہتی ہے؟ چلیں ہیرا، بلکہ ان کی رہتی ہے وسامہ. جی. وتشكو الزوجة فتقول زوجي يتكلم طول الوقت بالسياسة والزو- ہاں والریاضہ تھی. والرياضة ويقضي وقتا طويلا خارج البيت.
وعندما يكون في البيت يقضي الوقت في قراءة الصحف والمجلات أو مع الحاسوب. حاسوبی. اب زوجہ کی کیا شکایتیں؟ کہتے ہیں وتشکو الزوجۃ، شکایتیں اور شکایتیں ہیں بیوی کی. ہاں بیوی شکایت کرتی ہے، تشکو یعنی شکایت کرتی ہے، الزوجۃ بیوی کیا کہتی ہے؟ فتقول، وہ کہتی ہے وہ کہتی ہے، کیا کہتی ہے کہتی ہے؟ زوجی یتکلم طول الوقت فی السیاست والریاضت. زوجی یتکلم، شوہر بات میرے کرتا شوہر ہے بات کرتے ہیں ہاں میرے شوہر بات کرتے ہیں طول الوقت، زیادہ وقت زیادہ تر زیادہ تر اور وقت. لمبا وقت. ہاں کس بارے میں؟ فی السیاست والریاضت. سیاست کے بارے سیاست میں اور وہ ہاں ریاضت. ایکسرسائز کے بارے میں. کوئی جم والا بندہ ہر وقت وہی اپنے ایکسرسائز اور ان ساری چیزوں کے بارے میں گفتگو ہوں کرے گا. سیاست تو ویسے مردوں کا فیوریٹ ٹاپک ہوتا ہے. ہوں کہتے ہیں وَيَقْضِي وَقْتًا طَوِيلًا خَارِجَ الْبَيْتِ. وَيَقْضِي اور وہ اور گزارتے ہیں گزارتی ہے گزارتے ہیں وقتاً طویلاً زیادہ تر طویل وقت وقت زیادہ زیادہ تر تر وقت وقت خارج البیت. گھر گھر سے گھر سے سے باہر. کہتے ہیں طویل وقت گھر سے باہر گزارتے ہیں. یہ بھی خواتین کا ایک شکوہ ہوتا ہے، گھر کم ہی آتے ہیں، دوستوں کے ساتھ زیادہ جاتے ہیں. کوئی پلان ہے دوستوں کے ساتھ بنا لیا. کہتے ہیں وَعِندَمَا، اور اور جب جب اور جب یکون، ہو وہ ہوتے جاتے ہوتا ہیں ہے ہیں ہاں وہ ہوتے ہیں، عندما یکون جب وہ ہوتے ہیں، فی البیت گھر گھر میں کے گھر اندر میں، گھر کے اندر، یقضی الوقت وہ گزارتے ہیں وقت وقت ہاں وہ وقت گزارتے ہیں، فی قراءت الصحف صحفی قرآن پاک میں پڑھنے. ہاں نہیں صحف قرآن ہے تو ڈفرینٹ ریڈنگس. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے صحیفے پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی اخبار پڑھنے صحیفے بیٹھ جاتے ہیں، پڑھنے کچھ نہ میں کچھ ہاں کچھ نہ کچھ ریڈنگ کہانیاں کرنے بیٹھ جاتے ہیں. کہانیاں نہیں صحف کہانیاں نہیں ہوتی، مردوں کو کہانیاں پڑھنے کا آرٹیکل شوق ہو نہیں جائے ہے. گا ہم اخبارات ہاں نیوز آرٹیکلس اخبارات وغیرہ. کہہ لیں، ڈفرینٹ ریڈنگس کی جو چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہاں اخبارات. ٹھیک ہے صحف کا اخبارات کر لیں. فی قراءت الصحفی کہ وہ اخبارات ریڈ کرنے بیٹھ جاتے ہیں. انہی کا شوق ہوتا ہے نا مردوں کو. پھر وہ والمجلات اور ڈفرینٹ رسالے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک تو خواتین ڈائجسٹ ہوتا ہے نا، اس طرح کے رسالے نہیں، مردوں کے انٹرسٹ والے رسالے پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں. یا پھر کیا کرتے ہیں مع الحاسوب. ٹی وی ہاں ٹی وی حاسوب، ہاں حاسوب کہتے ہیں کمپیوٹر کو. ٹی وی کس کمپیوٹر کمپیوٹر میں ٹھیک زیادہ ہے یا ٹائم تو لگتا کمپیوٹر میں بیٹھ جاتے ہیں، وقت نہیں کمپیوٹر کے دیتے ساتھ. بھی. ٹھیک ہے سو یہ کچھ شکوے شکایت ہوتی ہیں. تو ان کا کیا حل یہ ہے؟ بھی ٹھیک ہے. صرف نہیں ہے. ہاں بات چیت کرنی ہے، آواز حوار کرنا ہے. LDN لائکس ڈس لائکس اینڈ بتانا ہے. نیڈس. ٹھیک ہے LDN یہ تین ورڈز یاد رکھ لیں، لائکس ڈس لائکس اور نیڈس. کیا کیا؟ لائک لائک ڈس لائک اور نیڈ. نیڈس. یہ ہم نے اپنے ارد گرد والوں کے ساتھ، چاہے ہمارے پیرنٹس ہوں، بہن بھائی ہوں، ہسبینڈ وائف ہوں، دوستیں ہوں، کلاس فیلوز ہوں، کچھ بھی، آپ نے اپنی لائکس بھی انہیں بتا دینی ہے کہ آپ کو کیا چیز اچھی لگتی ہے. پھر اپنے ڈس لائکس بھی بتا دینے اور اپنی نیڈس بھی بتا دینی ہے. لیکن ساری چیزیں کس کے ساتھ؟ ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ. کچھ لوگ باؤنڈریز سیٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن اگلوں کی دھجیاں اڑا رہے ہوتے ہیں. تو باؤنڈری سیٹ کرتے ہوئے آپ نے اگلوں کے ساتھ بہت محبت سے پیش آنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے کیونکہ آپ ان پہ باؤنڈری لگا رہے ہو، ان پہ لمٹ لگا رہے ہو کہ اچھا مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگ رہی ہے، آپ مجھ سے ایسے نہیں بول سکتے. تو آپ اس کو لمٹ کرو نا، اسے اپنا منہ بند رکھنا ہے، وہ اس طرح کے الفاظ نہیں استعمال کرنے ہیں. تو پھر جب ہم اس سے ایسے بولیں گے تو پھر ہمیں پیار سے بولنا ہے، ادب سے بولنا ہے، تبھی وہ بات اثر کرے گی. ٹھیک ہے جی